يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم دینی ماؤں، بہنوں، پیارے بچیوں اور تمام اکٹھا ہونے والی ہماری دینی بہنیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کچھ دین کی باتیں سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے. اور جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہماری مقامی جماعت اور شہری جمعیت اورنگ آباد کے ذمہ داران نے، اللہ ان کو خیر دے، جو ابھی اس مجلس کے موضوع اور عنوان منتخب کیا ہمارے لیے، اس کا سارا تعلق خواتین سے ہے. خواتین کا اسلام عزت اور مقام، ان کی ذمہ داریاں اور ان کی بہت ساری مسئولیات جو ہیں، اسی پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ جیسے ہمیں کہنے اور سننے اور آپ حضرات کو سننے کا موقع دیا ہے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. اسی سلسلے میں سورۃ النحل کی میں نے بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، یا آج کے اسلام سمجھے ایک گھر، ایک فیملی، کب اپنے گھر میں سکون اور راحت کی زندگی گزار سکتی ہے. کوئی فیملی، بچے فرما بردار ہو، شوہر وفادار ہو، بیوی بھی خدمت گزار ہو، بچے بھی ماں باپ کی فرما بردار اور اطاعت کرنے والے ہوں، بہو آئے تو بہو بھی ماں اور بیٹیوں کی طرح زندگی گزارے. یہ ساری چیزیں جو ایک گھر کے لیے بہت ہی زندگی ضروری ہے، یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النحل کی اس آیت میں اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے. وہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دونوں کو تذکرہ کیا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص بھی تم میں سے ایمان لائے چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان لانے کے بعد اگر وہ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس گھر کے ہر فرد کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بڑی پاکیزہ خوشگوار رونق سکون اور اطمینان اور الفت محبت کی زندگی عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے، بغیر کسی محنت کے ایمان ہم کو اور آپ کو اللہ نے دے دیا۔ ماں بھی مسلمان، باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، کئی پشت تک اتنے پرانے مسلمان ہیں کہ ہم اور آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ایمان ملا، اور ضرورت ہے آج عمل صالح کی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ جب بھی کوئی انسان مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کو بہت ہی امن و امان، سکون و راحت، اطمینان کی خوشگوار زندگی ہم عطا کریں گے۔ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، نہ کوئی گھر میں لڑائی، نہ میاں بیوی کی لڑائی، نہ ساس بہو کی لڑائی، نہ گھر میں باپ اور بیٹوں کا جھگڑا، کوئی چیز اللہ فرماتے ہم نہیں وہاں ہونے دیں گے، بشرطے کی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے۔ اور تو دنیا کا بدلہ ہے اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں تو خوشگوار امن و امان، سکون، راحت کی رونق، بڑی مزیدار زندگی عطا کرے گا، لیکن ان کے ایمان اور عمل صالح کا اصلی بدلہ، جو بڑا بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن ہم آخرت میں دیں گے۔ ماں اور بہنوں ہمیشہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے اور آخرت کی بھی بھلائیوں سے مالا مال کر دے، وقینا عذاب النار، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کب؟ جب ہم اور آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ آج اس آیت سے اندازہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا وہی مقام رکھا ہے قریب قریب، سوائے چند مسائل میں جو مقام مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین عائشہ اور بعض ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال، اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا آپ صرف مردوں کے نبی ہیں؟ صرف قرآن مردوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف مردوں کا تذکرہ آتا ہے، ہم عورتوں کو کوئی تذکرہ آتا نہیں۔ ما لنا لا نذکر فی القرآن ویذکر الرجال، کیا بات ہے؟ قرآن میں ہمارا کوئی تذکرہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یا ایھا المؤمنات اللہ تعالیٰ کہتا ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری کوئی ویلو، ہماری کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہی نہیں ہے؟ صرف مرد انسان ہیں، آپ مردوں کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نزدیک بندوں ہی کا مقام ہے، ہم عورتوں کوئی مقام ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسلم نے سنا، اپنے سے جواب کچھ نے دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں غسل کرتی کی تھی، ہمارے بال کھلے ہوئے تھے، ہم نے اعتراض تو کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، کہتی ہیں ابھی چند قدم میں گئی تھی کہ اپنے بالوں کو کنگھی کر کے ذرا سکھا کے سیدھا کر لوں، کہ میرے بال سیدھا کرنے کے پہلے جبرائیل امین اللہ کے رسول پر آئے، اللہ سے ام سلمہ آؤ، اللہ نے مردوں کی طرح تمہارا بھی ذکر قرآن میں کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ احقاف کی آیت
آیت نمبر 35 بڑی مشہور، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ نے پوری آیات، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما۔ 10 چیزوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے بالکل مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، 10 چیزوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اعد اللہ لهم مغفرہ، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے اندر 10 خوبیاں پائی گئی اللہ نے سب کے لیے اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان تمام مردوں عورتوں کی ہم مغفرت کریں گے۔ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے کہ تو کتنے بھی گناہ لے کر کے آئے، اگر یہ 10 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیے تو اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرہ، ہم نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کا مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو مغفرت ہو گئی، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو جنت میں جانے کے لیے بڑا اجر و ثواب چاہیے، درجات بلند کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم نے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ ان 10 خوبیوں کا تذکرہ کر دیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں گی اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بتا دے گی، چونکہ گھر والوں کو گھر میں چھوڑ کے آئی ہے، اس وقت مسجد انہی کی جگہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز ان المسلمین والمسلمات، نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب مسلم کس کو کہتے ہیں بہنوں؟ ہمارے ہاں مسلم وہ ہے جس کے آدھار کارڈ پر لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یا جو این آر سی میں پھنسا دیا جائے، یا جو سی اے کے سی اے نا، ہاں، یا مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ نہیں بہنوں، یہی بھول ہے۔ مسلمان اصل میں مسلمان نام کا نہیں ہوتا، مسلمان اسلام کے معنی آتے ہیں، اسلام کے معنی آتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا کر کے ان کی بات کو قبول کر لینا، ان کی باتوں پر عمل کر لینا۔ اسی لیے اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب سے مثال دی ہے کہ مسلمان آدمی کب بنتا ہے۔ مسلمان اونٹ کی مثال دی ہے۔ اونٹ کبھی دیکھا ہے؟ اونٹ یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار، چلو زو مل جائے گا، زو میں جا کے دیکھ لینا، بڑے اونٹ مل جائے، ورنہ ہمارے ساتھیوں بھی میں چلو دکھا دیں گے۔ اونٹ ایسی مخلوق ہے، اس کو جانور کا رسی باندھ کر کے کنٹرول نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، پیر باندھو کنٹرول نہیں آ سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے اونٹ کے ناک میں نکیلا، تو اس کے ناک میں بڑا سے سوراخ کر کے ایک لوہے کا، دیکھا ہوگا یہاں جیسے پرانے زمانے عورتیں پہنتی ناک میں، اب تو یہاں پہلے سوراخ کا تھا یہاں، اب تو چپکانے کا ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے۔ یہ اس میں ناک میں سوراخ کرتی یہ جو ہے، اور وہ نتھنی پہنتی تھی اس، تو ابھی بھی شاید دکن وغیرہ میں جائیں، بعض علاقوں میں بھی غیر مسلم عورتیں پڑھتی ہیں۔ تو اس جیسے عورتیں ناک میں چاندی یا سونے کی پہن لیتی تھیں، اب اس کو آپ کھینچ لے، عورت تڑپے گی لیکن بھاگ نہیں سکتی۔ یہی حالت ہوتی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دینا، اور لوہے کا ہوگا اس میں ڈال کر کے پھر اس میں رسی پکڑ لیا۔ اب چھوٹا سا بچہ بھی چاہے تو اونٹ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔
اللہ رسول نے فرمایا مسلمانوں کی مثال اس اونٹ کے مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی. اب اونٹ کے مالک کا بچہ بھی اس کو کھینچتا ہے بیچارہ, تو اونٹ انکار نہیں کرتا. وَإِنْ أَرَاكَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ, پہاڑ پر لے کے جانا چاہے تو بیچارہ مسکین بن کر کے, کیوں ہمارے شیخ نے ہم کو نکیل پہنا دیے, پہاڑ پہ لے کے جائے ہم کو جانا ہی ہے, پانی میں لے جائے وہ بھی جانا ہے, کیچڑ میں لے جائے وہ بھی مارا جانا ہے, جہاں چاہے لے کے جائے. اونٹ بیچارہ انکار نہیں کرتا, کیوں اونٹ انکار کیا پیچھے تک زور سے کھینچتا ہے, پھر اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اونٹ بیچارہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا. یہ ہے کہا جائے اللہ سنائے کہ جس طرح سے اونٹ نکیل ڈال دینے کے بعد صرف وہی کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے. اگر انسان لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ایک نکیل ہے, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ کلمہ جہاں جہاں اس کو لے کے جائے اللہ رب العالمین کے جو بھی حکم ہو اس کو اس اونٹ کے مانند قبول کر لے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور ایک مثال دیں آپ لوگوں کو تو شاید بہنیں اور آسانی سمجھ جائیں. بقرعید میں بڑے زوردار انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا ہے ہر جمعے کو. ہاں عید گاہ میں تو سناتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیے, ٹھیک ہے نا. پورا قصہ پڑھ ڈالو ماں اور بہنوں, کھول کر کے جانا دکھانا قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ تعالیٰ نے لائٹ نہیں ہے, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ذرا دیکھو, اکلوتا بیٹا تھا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا پائے تھے, ٹھیک ہے نا. فلما بلغ معہ السعی, جب بچہ اس لائق ہو گیا کہ باپ کے ساتھ جانے لگے, کام میں ہاتھ بٹانے لگے اور کچھ خدمت کرنے لگے, اچانک اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو. ہاں کتنے دل و گردہ کی بات تھی. یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ آپ نے تو ایک ہی بیٹا دیا ہے, جس کو کئی بیٹے دے ہیں کہ وہ ایک بیٹا ذبح کر دے, یا کہتے اللہ ایک بیٹا اور دے دے تب میں ذبح کروں گا. نہیں, رب نے دیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کرا, وہ بتا تیری کیا رائے ہے. تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب رب نے حکم دیا کہ آپ اس کو ذبح کریں, تو رب کے حکم آ جانے کے بعد مشورے کی ضرورت ہے. دیکھا اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب اللہ نے آپ کو جو حکم دیا کر گزریے. اللہ کے حکم میں رائے اور مشورہ نہیں لیا جاتا. آپ مجھے ذبح کریں, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اتنا مشکل کام تھا, بیٹا معلوم ہے کہ گردن ہماری کٹ جائے گی, لیکن بیٹا کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, دی ہوئی اس کی جان, اس نے ہمیں پیدا کیا. اگر وہ مجھے ذبح کروانا چاہتا تو مجھے انکار کرنے کا حق حاصل نہیں. اور آج کالج میں پڑھتے پڑھتے کسی غیر مسلم لڑکی سے بھی طے ہو جائے, اپنا طے کر لے, جبرائیل امین بھی آئے نہیں بیٹے ایسا نہیں کرو, ماں باپ تو جانے تو چاہے فرشتے کی بات نہیں مانے گا, میرا میرا اتنی پسند ہے. یہ ہے آج کا اسلام, اس وقت کا اسلام. آج بیٹا ایک بات ٹھان لے مجھے کرنا ہے, بیٹی ایک چیز طے کر لے مجھے کرنی ہے. ماں باپ رو رو کر کے مر جائیں, لیکن بیٹا اپنی پسند اور لڑکی اپنی پسند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, چاہے اللہ کی نافرمانی ہو, رسول کی, ماں باپ کی.
اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیا جائے. ٹھیک ہے. آگے فلما اسلما، جب دونوں اسلام لا لیے، ایک نبی تھا دوسرا نبی زیادہ، وہ کون سے اسلام لائے؟ تو پہلے سے مسلمان کا نبی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں مسلمان بن گئے. کیا مطلب؟ اسلام لائے یعنی باپ بیٹے دونوں میری فرما برداری حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے اسلام دوستو. اللہ فرمایا اب مسلمان بن رہا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. اب اللہ نے فرمایا ابراہیم تم باپ بیٹے کا امتحان تھا، دونوں فرما برداری میں کامیاب ہو گئے. بیٹے کو چھوڑو، یہ دمبا اس کے بدلے ذبح کرو، اور قیامت تک جتنے لوگ جانور کی قربانی کریں گے سب کے برابر ثواب آپ باپ بیٹے کو ملتا جائے گا. میرے خیال سے اب مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان المسلمین والمسلمات، تے نہیں کلمہ پڑھنے والے خطرہ کرانے والے مسلمان، سمجھ گئے نا؟ نکاح پر 7 کلمہ پڑھنے والے نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری حکم بجانے والی عورتیں. نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں. دیکھو ساتھ دونوں کو اللہ ساتھ کیا. ایمان کا مطلب ایک ہے زبان کا ایمان، لیکن ایک ہے قلبی ایمان. انسان کا دل مومن بن جائے، دل مومن بن جائے. ایک ہے زبان کا ایمان اور ایک ہے دل کا ایمان. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بدوے تمہارے زبان پر تو ایمان ہے لیکن ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے. پتہ چلا ایک ایمان زبان کا ہے اور دوسرا بڑا ایمان کہاں کا ہے؟ وہ دل کا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہو ابھی ایمان زبان پر تو ہے لیکن ایمان تمہارے دل میں رچا بسا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی دل میں یہ ایمان اور یقین آ جائے کہ اللہ نے جو کہا وہی 100% صحیح ہے اور اسی پر عمل کرنے میں میری نجات اور فلاح ہے. یہ ایمان. اللہ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے اور سود نقصان دہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے. اب انسان اس بات پر یقین کر لے کہ واقعی سود میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کچھ دن فائدہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اوپر لے جا کر کے اٹھا کے اس کو پٹک دیتا ہے. روڈوں پر سب سے قیمتی گاڑی چلا رہا ہے، سب سے قیمتی بنگلے میں، سب ضبط ہو گیا، سود لینے والا کہاں؟ جیل میں سڑ رہا ہے. ہوتا ہوگا یہاں. تو انسان کو اس بات پر ماں اور بہنوں یقین ہو ہمارے دل میں کہ اللہ نے جس ہمیں حکم دے دیا وہی ہمارے حق میں مفید ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کے چھوڑ دینے میں ہمارا نقصان اور خسارہ ہے. دو ہو گئے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. آگے والقانتین والقانتات. قانت کے معنی عبادت گزار، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. آج مرد بھی کیا عبادت کرتا ہے؟ ہفتے میں 1 دن، سال میں 1 مہینہ. ہفتے میں 1 دن اور سال میں اس کی عبادت ہے. سال میں رمضان میں اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اور ہفتے میں جمعے کے دن آتا ہے، ٹوپی لگایا جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اب اگلے جمعے تک اسے نماز سے، روزے سے، اللہ کے اطاعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. یہی اصل میں ہمارے زوال و پریشانی کا سبب ہے. والقانتین والقانتات، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. نمبر 4 اللہ نے فرمایا والصابرین. نمبر 4 والصادقین
صادقات، سچی زبان استعمال کرنے، سچے مرد اور سچی عورتیں ہمیشہ سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اگر تم سچی زبان استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ سچی زبان استعمال کرنے کی بنا پر جنت کے ہزاروں راستے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچائی کا سچی زبان استعمال کرنے کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جنت میں داخلہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبان کی اصلاح کرو، سچی زبان استعمال کرو، سچی زبان استعمال کرو۔ جب سچی زبان استعمال کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، باقی زندگی کے تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سدھار دے گا۔ زبان کی اصلاح کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے اعمال درستوں برائیوں کے راستے بند کر دے گا، نیکیوں کے راستے تمہارے لیے کھول دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر کبھی شیطان کوئی گناہ کروائے گا تو اللہ فوراً تم کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ آج انسان 11 مہینے نماز چھوڑتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور رمضان میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی توبہ نہیں کرتا، اللہ سال بھر مہینے نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، وہ سوچتا ہے کہ تو ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے۔ یا توبہ انسان کرتا ہی نہیں، توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اصل میں سچی زبان آدمی استعمال نہیں کرا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اگر انسان اپنی زبان کی اصلاح کر لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے کھولتے، اور اگر زبان کی اصلاح نہ کرے تو ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بڑی مجلس تھی، صحابہ صحابیات بہت ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ الحمدللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے مدینے میں کوئی مرد عورت ان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتا جتنا روزہ ہمارے محلے کی خاتون رکھتی، ماشاءاللہ کبھی روزہ چھوٹتا ہی نہیں اس کا، نفلی روزے سال بھر رکھتی ہے، بڑی تعریف کی، اللہ سے بڑی دعائیں دی۔ اتنے میں اس کے پڑوس کے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، صدقہ، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں میری وہ پڑوسن جو ہے اس سے زیادہ روزہ رکھنے والی شاید مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ولیکن فی لسانہا ضریب، لیکن زبان کی بڑی بد ہے، وہ زبان سے، جھوٹ سے، غیبت اور چغلی سے، اس کی زبان کے شر سے محلے کا کوئی آدمی محفوظ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، روزہ اتنا رکھتی ہے، روزہ اتنا رکھتی ہے، پورے مدینے میں سب سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیان ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب زبان کی اصلاح نہ کیا، زبان کی بڑی ٹیڑھی ہے۔ اللہ اس نے فرمایا ما صامت، جاؤ کہہ دو آج تک اس نے بھی روزہ رکھا ہی نہیں، یعنی جتنے روزے رکھے سب رائے گا، برباد رکھنا نہ رکھنا سب برابر جا کے پیغام پہنچا دو۔ اچھا زمانہ تھا، خیر القرون کا خیر خواہ ہوتے تھے، ایک صحابی سے نہیں برداشت ہوا، ہماری بہن اتنا روزہ رکھتی ہے، اتنا محنت کرتی ہے اور زبان درست نہیں، اللہ نے سارا روزہ اس کا ریجیکٹ کر دیا، بڑا برباد ہو گیا، آج تک اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کا کوئی ایک روزہ آج تک اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ہماری بہن تھوڑی سی غلطی میں اتنی بڑی نقصان اٹھا رہی ہے، وہ بیچارے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے اندر سے پوچھی کون، کہا میں فلاں میں فلاں ہوں، کہا کیسے آنا ہوا، کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ رہا ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں، ارے ہمیں اسی محلے ہمارا گھر ہے، کہا کیسے آنا ہوا، اللہ کے رسول کے پاس سے کیوں آئے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا کہ الحمدللہ آپ کثیر الصیام ہے، آپ سے زیادہ کوئی روزہ مدینہ طیبہ میں نہیں رکھتا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، آپ سے زیادہ کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ وہ یا رسول اللہ وہ زبان کی بڑی ٹیڑھی، آپ کے زبان کے سر سے کوئی محفوظ بھی نہیں ہے،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج تک تمہارا کوئی روزہ قبول ہی نہیں ہوا، روزہ ہوا ہی نہیں تمہارا کوئی۔ اتنا سنا تو ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ ہاں ایک پیغام ملا، آخرت کا ڈر تھا، خوف تھا، محنت رائے گا جہاں دن رات مکی رہے کچھ نہ ملے، اس نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی۔ ایک عرصے کے بعد وہی صحابی آئے جنہوں جا کے نصیحت کی تھی، کہنے کہ یا رسول اللہ ابھی میری وہ بہن الحمدہ روزہ بھی رکھتی ہے اور زبان کی بھی بہت ہی زبان کی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے زبان کی ہو۔ تو اللہ رسول نے فرمایا اور اب زبان کی بڑی اچھی ہو گئی، تو اللہ رسول الان صامت، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ آواز جا رہی نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا؟ لائٹ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے آدمی رات دن کو آ جائیں؟ ہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آ کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، تو آپ نے فرمایا الان صامت، اس سے کہو اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تہے والصادقین والصادقات۔ نمبر 5 والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کرنا ایک مشہور چیز ہے، آفت اور بلا آئے انہوں نے جگہ فضا شکوہ شکایت کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو یہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ نمبر 6 والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ یعنی خشوع کا مطلب یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنا۔ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو نماز میں مکمل ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، نماز میں ہاتھ پیر سے حرکت نہ کیا جائے، خود سکون اور اطمینان کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، شریعت کو کوئی بات آ جائے تو وہاں تواضع انکساری کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس پر حجت بازی، اس پر بحث کرنا اور بلا وجہ لڑنا اور طرح طرح کی تعویلیں کرنا یہ شریعت میں پسند نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب میری ماں بہنوں والخاشعین والخاشعات کا۔ نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے صدقات میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ کا خطبہ دیتے یا عید بقرعید کا خطبہ عید الفطر کا دیتے تو آپ عورتوں کے ایریے میں چلے جاتے، چونکہ مجمع بڑا ہوتا تو وہاں تک آواز نہیں جاتی، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام عورتوں کے
مجمع میں جاتے اور وہاں کہتے یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے ایمان والی عورتوں اپنے صدقہ کرو تصدقنا ولو من حلیکن، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنی زیورات ہی کا کچھ حصہ نکال کر کے صدقہ کر لو۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والا عمل جو ہے وہ اللہ سے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ کر کے، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ تو ہمیشہ ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ حتی الامکان جو کچھ بھی ہو تھوڑا یا زیادہ ہمیشہ صدقہ کرتے رہیں، غریب ہے مسکین ہے، اور اس سلسلے میں گھر کے شوہروں کو بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 روپیہ یعنی 1 درہم 3 آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 درہم ہے یعنی آج کی طرف 1 روپیہ ان 3 آدمی کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نمبر 1 شوہر، کیوں؟ شوہر نے کمایا ہے۔ نمبر 2 بیوی کیوں؟ شوہر نے لا کے بیوی کو دیا تو بیوی نے اس کو محفوظ رکھا، اڑایا نہیں، فضول خرچی نہیں، خیانت نہیں کی، حفاظت سے رکھی۔ نمبر 3 غلام، اللہ اکبر، اس صدقے کی یہ برکت کہ ایک صدقہ 1 درہم کا صدقہ 3 آدمی کو جنت میں لے جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی، فرمایا شوہر کو کمانے کی وجہ سے صدقے کا ثواب ملا، درہم وہی ہے، بیوی کو محفوظ رکھنے کا صدقہ ملا، اجر و ثواب ملا، اور نوکر کو، غلام کو بیوی نے پیسہ لیا اور نوکر کو کہا لے جاؤ، باہر مانگنے والا اس کو یہ دے دو۔ شوہر کو کمانے کی بنا پر جہنم سے آزادی ملی، ثواب پایا، بیوی کو حفاظت رکھنے اور صدقے کی نیت سے غلام کو دینے کی وجہ سے، اور غلام جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی اللہ نے تعالیٰ صدقہ دیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ اپنے آقا یا اپنی شیطانی کے ہاتھ سے پیسہ لیا اور لے جا کر کے باہر جو غریب مانگ رہا تھا اسے ہاتھ میں رکھ کر کے آ گیا۔ اب اس طرح سے ایک صدقہ 1 درہم کا صدقہ 3 آدمیوں کو جنت میں لے کے گیا۔ واللہ مائیں اور بہنیں کیسے صدقہ تعجب کریں گے آپ لوگ۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، بہت روزہ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آنے کے بعد کی بات ہے، روزے سے تھی، اور کہا جاتا ہے 40,000 1 2 نہیں، کتنا بیٹے اس وقت کا، آج کا تو 40 میں نکال دے خراب ہو جائے گا پورا، یہ تمہارا پارلی کیا کا تو پورا سیٹی بھی جائے گی آدھی کی، اتنی بڑی رقم عائشہ کو ملی، اللہ اکبر، 40,000 درہم کسی نے گفٹ بھیج دیا حضرت عائشہ کے پاس، ماں ہماری بھیج دیا، اور روزے سے تھی، بس نوکرانی کو بلاتی جاتی اور آج کے پیکٹ کہ لفافے میں بند کر کے دیتے، اس کو فلاں کو پہنچا دو، فلاں کو پہنچا دو، فلاں کو پہنچا دو، فلاں کو پہنچا دو، کچھ نہیں خیال کی۔ اور روزہ سے تھی، گرمی کا موسم تھا، اتنا تقسیم کی کہ اس میں سے 1 درہم بھی نہیں بچا۔ کیوں؟ صدقہ کرنے سے ثواب کتنا مل جائے گا، والمتصدقین والمتصدقات۔ افطاری کا وقت آیا، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ وسارعوا الی وقت والمتصدقین والمتصدقات، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ 40,000 دوپہر کو آیا، شام تک سب کو تقسیم صدقہ کر دی۔ جب افطاری کا وقت آیا نوکرانی نے کھجور اور پانی لا کر کے رکھ دیا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے صدقے کا جذبہ؟ واللہ نوکرانی پانی لی اور کھجور لا کے رکھ دی،
حضرت عائشہ اس کا ہاتھ دیکھتی ہے. بیٹے گھر میں اور کچھ نہیں تھا, گرمی کا موسم ہو, کھجور کھا کے پانی پی کے دن میں روزہ رکھی ہو ہماری ماں حضرت عائشہ, اور افطاری کے وقت کھانے کی امید ہو تو وہ بھی کیا ملا, کھجور اور پانی. بیٹے کچھ اور نہیں بنائی؟ تو کہتی امی جان کہاں سے بناتی, جو آیا تھا آپ نے سب صدقہ کر دیا تھا, اپنے لیے کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں تھا. شاید کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. امی جان کیسے رکھتی, اب سب صدقہ کر دیا, سب کر دیا, الحمدللہ. خوش ہوئی کہ اللہ نے, ہم تو پانی سے اور کھجور سے روزہ کھول لے گی, لیکن میرے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا تو ہماری آخرت سنور جائے گی. ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن کسی غریب کا پیٹ تو بھر جائے گا. یہ جذبہ تھا والمتصدقین والمتصدقات. یعنی ایک درہم بھی اپنے لیے باقی نہیں رکھا, صدقہ کرنے کے سب صدقہ کر ڈالی. ایک نہیں, یہی سارا معاملہ رہتا ساری زندگی. ازواج مطہرات کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ لوگ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ جتنا جمع کر دے سب. اور ہوتا کیسے, ان کا ایمان تھا. ایک مرتبہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے, بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھوڑا بہت جو ملتا ہے والمتصدقین والمتصدقات میں شامل کرے. تعجب کریں گے, حضرت عائشہ کی ایک بکری بیمار تھی, اور تعلیم کیسی تھی, تربیت کیسی تھی, صدقہ کرنے کا جذبہ کیسے دلایا تھا اللہ رسول نے. ہم لوگ تو مسجد مدرسے کا چندہ نہ ہو تو شاید کبھی صدقہ خیرات کرنے کی رغبت بھی کسی کو نہیں دلائیں گے, لیکن وہاں کیا تھا ذرا دیکھیں. ترمذی اور بہقی کی روایت, اللہ اکبر. ایک بکری تھی حضرت عائشہ کی, وہ بیمار ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز بیمار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح دیکھے بیمار ہے, کسی کام سے باہر جانا تو چلے گئے. جب پلٹ کر کے آئے تو بکری غائب تھی. حضرت عائشہ کی بکری غائب تھی ہی نہیں. اللہ سبحانہ, بکری کہاں گئی؟ یا رسول اللہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی تو میں نے کہا مر جائے گی, بیکار ہو جائے گی, اس لیے میں نے کیا کیا کہ اس کو ذبح کر کے تصدقتها كلها الا الكتف, ہم نے پوری بکری ذبح کر کے صدقہ کر دیا, بس یہ موڑھا میں نے رکھ لیا. اللہ رسول کا یہ گوشت ہڈی والا بہت پسند تھا, میں نے ایک دستہ رکھ لیا. تصدقتها كلها, میں نے پوری بکری صدقہ کر دی الا الکتف, یہ موڑھا دستہ میں نے رکھ لیا, آپ کو پسند ہے. اللہ رسول بہت کچھ حوصلہ افزائی, ماشاءاللہ ایسا پورا صدقہ کر دیا. یا رسول تصدقتها كلها الا الکتف, میں نے پوری بکری صدقہ کر دی, صرف موڑھا بکر اپنے لیے رکھ لیا. عائشہ ایسا نہیں, تم کہو کہ ساری بکری تم نے اپنے اور ہمارے لیے رکھ لیا اور یہ موڑھا تم نے غیروں کو دے دیا. حضرت عائشہ نہیں سمجھی. لا یا رسول اللہ, نہیں آپ بات نہیں سمجھے. تصدقتها كلها, پوری بکری ذبح کر کے ہم نے صدقہ کر دیا, غریبوں میں تقسیم کر دیا. الا الکتف, یہ موڑھا اپنے لیے, چونکہ آپ کو پتہ ہے اپنے لیے بچا کر رکھ لیا, آپ کو یہ دستے کا گوشت بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو, پوری بکری اپنے لیے رکھ لیا, ہم دونوں کے لیے رکھ لیا, لیکن موڑھا جو ہے غیروں کو دے دیا. اللہ رسول وہ جو ہوتا ہے ڈھانپ کر کے کھول کے, اللہ رسول یہ دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کے لیے رکھ لیا. پوری بکری صدقہ کرتا, تصدقتها كلها. آپ اتنی دیر سے بات نہیں سمجھ رہے ہیں, یقین نہیں کریں, پوری بکری میں نے صدقہ کر دی, یہ موڑھا اپنے لیے رکھا. اللہ سے فرمایا عائشہ میں سمجھ رہا ہوں, تم الٹا سمجھ رہی ہو. تم سمجھ رہی ہو کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نہیں سمجھ رہی ہو. تو میں نے دیکھ لیا, تم یہی کہتی ہو نا کہ پوری بکری ہم نے غیروں میں صدقہ کر دیا اور ایک موڑھا اپنے لیے رکھ لیا, میں پکاؤں گی, ابالوں گی, نمک ڈالوں گی, پھر دونوں بیٹھ کر کے کھائیں گے. اللہ رسول فرمایا کہ ہاں یہی, لیکن عائشہ تم سمجھو, میں یہ کہہ رہا ہوں پوری بکری اپنے لیے تم نے رکھ لیا اور یہ جو ہے دوسرے کے لیے.
ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے حضرت عائشہ اتنی ذہن تھی بالکل کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. تو اللہ رسول فرمایا اللہ کے بندی سمجھے اللہ یہ تربیت تھی صدقہ کرنے کی, یہ جذبہ تھا, یہ تربیت تھی اور ترغیب تھی صدقہ دلانے پیارے نبی کی, جس کی بنا پر اتنا اتنا صدقہ کر ڈالتے. اللہ رسول فرمایا دیکھو عائشہ تم پکاؤ گی یہ موڑا, ہاں یہ موٹا پکاؤ گی, بس دعا کرو اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے دے ایسی تربیت کرنے کے. لیکن ہمارا تو معاملہ کچھ سب سے پہلے دیکھیں کون سی جائیداد, پیسہ آدھا جائیداد کون بھی کرے گی, یہ کون ہو رہا, اللہ اکبر. آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے رکھا ہے تم پکاؤ گی, دونوں بیٹھ کے کھائیں گے, 24 گھنٹے کے بعد وہ فضلہ بن کر کے گٹر میں چلا جائے گا. قبر میں کچھ ملا, حشر میں کچھ نہیں آیا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اور جو تم نے غریبوں کو تقسیم کر دیا وہ کب ملے گا. ہاں اللہ رسول اب بات سمجھ میں آئی, اب اصلی مال تو ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا, کیوں وہ قبر میں بھی ملے گا حشر میں بھی ملے گا, اور جو کھا لیے تو پیٹ میں گیا فضلہ بنا 24 گھنٹے کے بعد گٹر میں چلا گیا. اللہ اکبر, یہ پیاری تربیت تھی صدقہ دلانے کی. اس لیے ازواج مطہرات اتنی مشکلات میں بھی اتنا صدقہ کر ڈالتی تھی. دوستو دعا کرو سب کو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والا بنائے. والمتصدقین والمتصدقات. آگے میرے بھائیوں نمبر 8 والصائمین والصائمات, خوب کثرت سے روزہ رکھنے والے مرد اور خوب کثرت سے روزہ رکھنے والی عورتیں. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, روزے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. نیکی. ایک صحابی آئے سنن کبریٰ نسائی کی روایت, یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ, آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کی بنا پر بلا حساب کتاب ہم کہاں داخل ہو جائیں, اعلیٰ درجے کی جنت میں. اللہ سبحانہ علیہ بالصوم, تم روزہ رکھو. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے تو رمضان کا رکھ لیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ جان چھوٹی, اب اگلے رمضان تک پھر روزے کے قریب نہ جائیں. بہت رکھیں گے تو کس کا گھر رکھ لیں گے, شورا اور عرفہ کا. اللہ اکبر. یہاں ذرا دیکھو کتنی بڑی غفلت. کہنے کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلونی الجنہ, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور فرمایا علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ, تو بلا حساب کتاب جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو بس ایک ہی شکل ہے, کیا تم روزہ رکھو. اٹھ کے چلے گئے. لیکن کچھ اور سوچ اللہ رسول اس سے بڑا کوئی عمل بتائیں گے. 2-4 دن کے بعد ابو امامہ کہتے پھر آئے, یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ, کوئی ایسا عمل بتائے جس عمل کی برکت سے ہم سیدھے بغیر کسی رکاوٹ کے حساب کتاب کے کہاں پہنچ جائیں, وہ جنت میں. اللہ سبحانہ علیک بالصوم, روزہ رکھو کثرت سے. پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. وہ چاہتے تھے اس سے کوئی بڑا عمل, رمضان کا روزہ رکھ لیا اور ذی الحجہ میں بھی رکھ لیا اور عاشورے کا بھی رکھ لیا, اب کوئی اور عمل چاہیے نا. پھر چلے گئے وہ صحابی. کچھ دن کے بعد سوچے اللہ رسول بھول گئے ہوں گے. پھر آئے, یا رسول علیک بالصوم, یا رسول دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا 2 مرتبہ پوچھ چکے ہو نا, وہ سوچتے ذہن بات نکل گئی. آپ نے وہی ہو نا. میں نے کہا علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ, بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرا دینے والے اعمال میں روزہ کا مقابلہ کوئی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی. علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ. اللہ اکبر. ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, منبر پر خطاب کر رہے ہیں, اور آگے ابو بکر عمر عثمان اور اس سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتفاقاً ایک بدو آ گیا تھا اس دن جمعے میں کئی باہر سے. آپ نے فرمایا لوگو
ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جنت میں اللہ نے کچھ ایسے محل عالیشان بنائے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے عالیشان ہیں کہ جس کو محل مل گیا، محل میں رہے گا تو پوری دنیا کی 10 گنا جنت جو ہے بغیر کسی سیٹلائٹ کے اور بغیر کسی کیمرے کے اپنے اس جنت میں بیٹھ کر کے بنگلہ جو ملا ہے اتنا عالیشان ہے، چمکدار کہ پورے 10 گنا ادنا درجے کی جنت جو ہوگی دنیا کی 10 گنا، وہ کہیں بھی رہے گا اس کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے جہاں بیٹھا وہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا زبردست عالیشان محل ہوگا، حالانکہ کوئی سیٹلائٹ نہیں ہوگا، ہاں کیوں کہیں سیٹلائٹ فیل ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا رسول۔ اور اگر باہر چلا گیا ہے کہیں گھومنے کے لیے، پلٹ کر کے دیکھا کہ ہماری حوریں ہمارے گلمان کیا کریں اس محل میں، تو اللہ سبحانہ جیسے بیٹھ کے اندر سے دیکھتا ہے ویسے ہی دنیا کہیں بھی رہے گا نظر آئے گا۔ بڑا اللہ سے اتنی فضل بیان کی، سارے صحابہ خاموش، سارے صحابہ اللہ سے وضاحت کریں گے، لیکن بدو صبر نہ کر سکا، اس کو جلدی تھی جلدی تھی یار سنا اس نے ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ سارے لوگ خاموش کی تفسیر اللہ رسول بتائیں گے، بدو صبر نہ کر سکا، بیچ ہی میں کھڑا ہوئے خود بھی کی حالت میں، لمن ہی یا رسول اللہ رسول اتنی فضل بتا رہے، پہلے یہ تو بتائیں کن کو ملے گا وہ کس کو ملے گا وہ، یعنی اللہ صبر ہی نہیں کر سکا اتنی، اللہ رسول ایسے محل کو خبر دی۔ اللہ رسول مسکرا اٹھے، کہا دیکھو یہ ملے گا ان کے لیے، لمن الان الکرام وطاب الصیام وصلی باللیل والناس نیام، یہ ان کو ملے گا لمن الان الکلام، جو بات کرتا ہے تو میٹھی کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نرم باتیں کرتا ہے، حوصلے کی باتیں کرتا ہے، دل دکھانے والی تانا اور تصریح کی باتیں نہیں کرتا، اور سخت لہجہ دل دکھانے والا بے ادبی والا نہیں۔ لمن الان الکلام واطعم الطعام، جو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان آ گیا تو مہمان آنے پر خوش ہوتے ہیں، کوئی مسکین آ گیا بھوکا آ گیا اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی مسافر آ گیا اس کو کھلاتے ہیں۔ لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام، اور جب ساری دنیا کے لوگ کھا پی کر کے مست نیند پوری کرتے رہتے ہیں تو بیچارہ یا بیچاری اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگتی ہے، تہجد اور آخری چیز الوطاب الصیام، رمضان کا روزہ رکھ کر کے سال بھر کے لیے چھٹی نہیں کر لیتے بلکہ وہ اور نفلی روزے سال میں بگاہے برابر رکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ نفلی روزوں کا کی بڑی فضیلت ہے، جس کی طرف اللہ نے کیا اشارہ کیا، والصائمین والصائمات، اللہ اکبر۔ نمبر 9 نا، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے، کسی غیر محرم عورت کی آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتے نہیں، موبائل کے بہانے سے حرام کاریوں کا راستہ نہیں کھولتے، غضوا ابصارہم پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے جو حلال کا راستہ دیا ہے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحافظات، اور وہ عورتیں بھی جو اپنی عزت کی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، غیروں کے ساتھ شناشائی نہیں کرتی، کوئی غلط حرکت نہیں کرتی جس سے اللہ ناراض ہو، وہ مرد اور عورت جو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 9 ہو گئے نا، نمبر 10 اور آخری چیز، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی عورتیں۔ لیکن موبائل نے سب کو غافل کر دیا ہے، آج موبائل کسی کو فرصت نہیں، بلکہ ماں کو بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں، بچے 4 بھائی 4 بہن ہیں تو کسی ایک کو بات بھی کرے گے تو آج کیا خیال ہے، ادھر بستر پر یہ ہے ادھر وہ ہے، وہ بات بھی کرنا ہے، ساس اوپر ہے بہو نیچے ہے تو بھی موبائل کا استعمال ہوگا، پیار سے آواز لگانے کی نوبت نہیں آ رہی آج۔
والذاکرین اللہ کثیرا، جتنا وقت ان چیزوں میں ضائع کیا جا رہا ہے اس کے بجائے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ 10 خوبیوں والے مرد ہوں یا عورت ہو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب ازواج مطہرات اور بعض عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ما لا نذکر فی القرآن ویذکر الرجال فقط. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کو مردوں کا نبی بنایا ہے، قرآن آپ کے لیے، اسلام صرف آپ کے مردوں کے لیے ہے. کہا کیوں؟ فرمایا کیوں؟ کہا پورے قرآن میں نہ کہیں عورتوں کا تذکرہ ہے، سارا تذکرہ مردوں کو ہوتا ہے. تو کیا اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کی کہ نہیں، مردوں کے طرح برابر عورتوں کا بھی اسلام میں حصہ ہے سوائے چند مسائل کے. آگے دوستو، اعد اللہ لہم مغفرہ، یہ مرد عورت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر مغفرت تیار کر رکھی ہے، وہ اجر عظیمہ، اور بہت بڑا ان کے لیے اجر عظیم ہے. ایک حدیث ہمیں یاد آئی اور غالباً اسی حدیث کو بیان کر دیں بس کافی ہے، اسے ایک حدیث کو بیان کر دینا کافی ہے، چونکہ گھر چھوڑ کے آئی ہے نا، ابھی تو پکانا ہو کہنا ہوگا. اللہ اکبر. مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں اور آپ لوگ بھی. صحابیہ کا نام کیا ہے؟ ام انس بن مالک کی ماں نہیں، یہ دوسری ام انس. ذرا ماں اور بہنوں کا جذبہ دیکھو، بتا رہا جذبہ کس کا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے دنیا میں کھاؤ پیو سو مست رہو کھیل کود کرو ٹائم پاس کرو بس یہی ہے؟ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ کبھی سوچتے نہیں کہ وانکم لا، تم کو لوٹ کر کے آنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا دیکھیں ہماری بہن کو کتنا یاد تھا، ام انس کتنا خیال رکھتی ہیں، سب کے لیے باعث عبرت و نصیحت. ام انس، پھر انس بن مالک کی جو ماں ہے وہ نہیں ہے، دوسری ام انس. ایک دن آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آنے کے بعد سوال ذرا دیکھیں، مائیں بہنیں بھی ذرا غور کریں، ذرا سوال دیکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ یہی ہم لوگوں میں بھی جذبہ ہو جائے. کتنا پیارا سوال. یا رسول اللہ ادخلک اللہ فی الرفیق الاعلی من الجنت. اللہ رسول کو دعا دی رہی ہے. کون؟ ام انس. یا رسول اللہ ہم تو یہی دعا کرتی ہیں اور ضرور یہ آپ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو وفات دے تو رفیق اعلیٰ سے ملے اور جنت کے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں آپ چلے جائیں. اللہ سب کیا فرمائے؟ آمین بولیں گے نا. لیکن کیا کہتی ہے؟ وَأَنَا مَعَكَ. لیکن یہ نہیں جب آپ جانے لگے تو ہم کو بھی لے کے چلیے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچو، ایک عورت کے جذبہ، کوئی مقصد اللہ کے رسول کے پاس آنے کا نہیں سوائے اس کے یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو تو یقیناً آپ رفیق اعلیٰ اور جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اور اونچا مقام آپ کو دے، فردوس اعلیٰ میں داخل کرے. پھر اللہ کے رسول نے ہمیں کہا وانا معاکا. لیکن اللہ سے جب جانے لگے تو ہم بوڑھی کو بھی اپنے ساتھ لیتے چلیے گا. اللہ اکبر. امام طبری رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں اس عورت کا جذبہ ذرا دیکھو. وانا معاک، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے گا. اللہ سے پھر کہتی کیا ہیں؟ لیکن معلوم ہے یا رسول اللہ آپ اتنے اعمال کرتے نیک ہیں، ہم تو کبھی پہنچ نہیں سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ قریب پہنچنے کا تو ہوتا ہے. یا رسول اللہ دلنی علی عملی ادلنی علی اخبرنی عن عمل صالح عمل بھی. لیکن آپ مرنے کے پہلے پہلے ہمارے کچھ ایسے پاورفل ایسے بڑے اعمال بتا دیں کہ جن اعمال کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب تک پہنچا دے. پھر اس کے بعد تھوڑی سے کسر باقی رہے گی تو آپ لے کے چلیے گا. اللہ اکبر. ایک عورت کی فکر، بوڑھی عورت کی، اور آخرت کے جذبہ اور جنت کی یہ لالچ.
آ نے فرمایا ہنس پڑے تو آپ نے 3 عمل بتایا. کتنے؟ 3 عمل. مائیں بہنیں ان تینوں عمل کی پابندی کریں, ضرور رفیق اعلیٰ کا مقام حاصل ہوگا انشاءاللہ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, یہ 3 عمل. اور کون ہے؟ نمبر 1, یا ام انس, یا ام انس اقیم الصلاۃ فانها اعظم الجہاد. نمبر 2, وہجر المعاصی فانها افضل الہجرہ. نمبر 2, واذکر اللہ کثیرا فانه احب الاعمال تلقینہ بہ او کما قال. 3 عمل بتایا بس. اے ام انس 3 عمل کی پابندی کرو, اور یہ 3 عمل کی تم نے پابندی کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. نمبر 1, اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا وقت پر, فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا اہتمام کرو, نفلی نمازیں بھی پڑھو, تہجد گزار بن جاؤ, نیند پر ذرا کنٹرول کرو, آرام ذرا دن میں کر لو, صبح شام ذکر اذکار کر لو. اقیم الصلاۃ فانها من اعظم الجہاد. اگر تم نے نماز کی پابندی کر لی اور نماز کو اچھی طرح سے تم نے ادا کیا اور کرتی رہی مرد دم تک, تو یاد رکھنا فإنها اعظم الجہاد, سب سے بڑا جہاد اور تو تمہارے لیے یہ ہے. کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی. وہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں, خوب اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. فإنها اعظم الجہاد, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کو کیا قرار دیا ہے؟ اعظم الجہاد. کیوں؟ کس لیے اعظم الجہاد نماز کی قائم کرنے کو اس لیے کہا گیا, جہاد میں انسان کو اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے وقت کی, اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور مقصد ہوتا ہے دین کی سربلندی, دین کی سربلندی. اب نماز پڑھنے میں دکان چھوڑنی پڑتی ہے, نیند چھوڑنی پڑتی ہے, کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز کیا ہے؟ اعظم الجہاد ہے. نمبر 2, آنے فرمایا وہجر المعاصی. اے ام انس تم اپنے آپ کو وہجر المعاصی, ناجائز و حرام چیزوں سے دور رکھنا, برائیوں سے دور رکھو, اللہ کی نافرمانی سے دور رکھو. فإنها افضل الہجرہ, سب سے بڑی ہجرت یہ ہوگی. عورتوں کا سب سے بڑا جہاد اللہ کے رسول کیا قرار دیا؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی, اور اگر نماز کے ساتھ نوافل کے اہتمام کرے تو نور علی نور. اور سب سے بڑا جہاد ایک مومن کا اللہ رسول نے کیا قرار دیا؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. ہجرت کے معنی آتا ہے چھوڑنا, ترک کرنا, برائی چھوڑ کر کے نیکی کرنے لگے, گناہ چھوڑ کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ طرف واپس آ جائے. یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑی ہجرت ہے. اللہ رسول فرمایا المہاجر من ہجر السوء, مہاجر ہے جو برائی کو چھوڑ دے. 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل بڑا اہم, وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا, خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ذکر ایک ایسا عمل ہے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کر سکتا ہے, بیٹھا ہے, بس ذرا توجہ کرنی چاہیے. انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو, زبان اللہ تعالیٰ نے فری رکھی ہے. جہاں انسان چاہے گاڑی چلاتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, جب بھی چاہے وہ کیا کرے. ہمارے ایک ساتھی انتقال کر گئے, انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا تھا, پریس پہ کام کرتے تھے, مشین پر مشین چلاتے رہتے, اور وہی کھڑے کرے واللہ اس نے پورا قرآن یاد, نظیر چھوڑ دے, پورا قرآن یاد.
اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا، اے ام انس خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہو، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَحَبُّ الْأَعْمَالِ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے۔ اور ام انس یاد رکھنا، قیامت کے دن جب رب کے سامنے تم آؤ گی تو ذکر الہی سے زیادہ محبوب عمل تمہارے زندگی کوئی اور دوسرا نہیں ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ شاید کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن پھر میں گزارش کروں گا ذرا وقت کی قدر کی جائے اور صحیح معنوں میں جو 10 چیزیں بیان کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور یہ جو 3 امر اللہ رسول نے بیان فرمایا، آدم الحجرہ افضل، آدم الجہاد افضل الحجرہ، احب الاعمال اللہ، ذکر الہی، ان تمام تینوں اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یاد رکھنے گھروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔